إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ويبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ القصص کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تاریخ کا ایک مالدار ترین انسان قارون کا تذکرہ فرمایا ہے. مال کے حوالے سے، مال کے سلسلے سے بنیادی طور پر قرآن مجید دو نظریے پیش کرتا ہے. سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ مال بہت بڑی نعمت ہے، مال بہت بڑا انعام ہے، اور یہ وہ مال نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، صالح لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، اور اس مال کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالی کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کا حقوق بھی ادا کرتا ہو، تو یہ مال سراسر نعمت ہے، سراسر انعام ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. اگر مال اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، صالح لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، تو یہ مال دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر وہیں پر دیکھا جائے قرآن مجید مال کے حوالے سے دوسرا نظریہ پیش کرتا ہے. جہاں مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے، وہیں پر دوسرا نظریہ قرآن کہتا ہے کہ مال عذاب بھی ہے، دولت عذاب بھی ہے. اگر یہ مال، یہ دولت غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہو، بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، نافرمان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، اور اس مال کے ذریعے سے نہ اللہ کا حقوق ادا کرتے ہو نہ بندوں کا حقوق ادا کرتے ہو، تو اس وقت میں یہ مال سراسر عذاب ہے، اس وقت میں یہ مال سراسر عذاب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو مال و اولاد عطا کیا ہے تو ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر آپ تعجب میں نہ پڑ جائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال ایک طرف جہاں پر نعمت ہے، بڑا انعام ہے، وہیں پر مال ایک عذاب بھی ہے۔ قرآن مجید مال کے حوالے سے یہ دو نظریے پیش کرتا ہے۔ حضرات، اسی دوسرا کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ مال جو عذاب ہے، اسی کے حوالے سے اسی کا کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ فار ایگزامپل قارون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے حوالے سے سورۃ القصص کے اندر کئی آیتیں نازل فرمائی، ان میں سے چند آیتوں کا ابتدائی حصہ میں نے خطبے کے آغاز میں تلاوت کی ہے۔ قارون کون ہے؟ قارون کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ کیا تعارف ہے؟ قارون کی سرکشیاں کیا ہیں؟ قارون کی زیادتیاں کیا ہیں؟ غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون تھا تو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا، یعنی بنو اسرائیل کا ایک فرد تھا۔ فبغى علیہم، وہ بنو اسرائیل سے بغاوت کر کے بنو اسرائیل کا جو دشمن فرعون ہے اس سے جا ملا۔ قارون کی خصوصیت یہ تھی ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو بہت نعمتیں، بہت دولت عطا فرمائی تھی۔ وآتیناہ من الکنوز، بہت بڑی دولت، بہت زیادہ دولت، کمروں میں سونے سے بھرا ہوا کمرہ، اس کے دولت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ قارون کے پاس جو دولت تھی، قارون کے پاس جو مال تھا، اور کمرے میں اتنے کمرے سے بھرے ہوئے سونے اور اتنے کمرے سے بھرے ہوئے خزانے تھے، اور اس کمرے میں جو تالے لگے ہوئے تھے، اس تالے کے جو چابیاں اور کیلیاں تھیں، ایک طاقتور جماعت بھی اسے بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، تورات کی ایک روایت میں آتا ہے کہ قارون کے پاس جو دولت تھی، جو سونے سے بھرے ہوئے کمرے تھے، اور اس کمرے میں جو قفل اور قفل کی جو چابیاں ہیں، صرف 300 اونٹوں پر صرف چابیاں لدی ہوئی جاتی تھی، صرف 300 اونٹوں پر اس کمرے کی چابیاں لدا ہوا جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 60 خچروں میں اس کی کیلیاں لدی ہوئی رہتی تھی۔ لیکن افسوس، اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دی، اور اس نے اس دولت کو صحیح جگہ استعمال کرنے کے بجائے، اس دولت کو حاصل کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرنے کے بجائے، اس نادان نے، اس قارون نے غرور میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، قارون کو اپنی دولت پر بڑا غرور تھا، قارون کو اپنے دولت پر، اپنے خزانے پر بڑا فخر تھا۔ اسی دولت کی بنیاد پر اس نے بنو اسرائیل کو حقیر سمجھتا تھا، اور بنو اسرائیل کے خلاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے ساتھ مل کر سازشیں کیا کرتا تھا۔ بنو اسرائیل کے چند نیک لوگوں نے اسے نصیحت کرنے کی کوشش کی، سدھارنے کی کوشش کی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین،
اللہ تعالیٰ نے تجھے جو دولت دے رکھی ہے، تجھے مال جو دے رکھا ہے، اس دولت کے ذریعے سے تو اترا کر مت چل، تکبر مت کر. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور اترا کر چلنے والا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. آگے قرآن مجید میں ان نصیحت کرنے والوں کی پیاری نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا. چنانچہ نصیحت کرنے والوں نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دے رکھی ہے، تجھے جو دولت دے رکھی ہے، اس دولت کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کر. احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال و دولت دے کر جیسے تجھ پر احسان کیا، بالکل ویسے ہی تو اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کر. جب نیک لوگوں نے نصیحت کی اور اس کو سدھارنے کی کوشش کی تو جواب میں کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. جب لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال و دولت دے کر تجھ پر جو احسان کیا ہے، یہ بات جب نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کی تو فوراً جواب میں کہنے لگا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا دیا ہوا مال مت کہو، اس لیے کہ یہ مال میرا کمایا ہوا مال ہے، میں اپنے علم سے کمایا ہوا ہے، میں اپنی ذہانت سے کمایا ہوا ہے، میں اپنی عقل و ہوشیاری سے میں ایک مال کمایا ہوں. میں پلاننگوں کے ذریعے سے، میں سازشوں کے ذریعے سے میں نے یہ مال کمایا ہے، بڑی محنت سے میں نے یہ مال کمایا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال مت کہو. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد قوتا واکثر جمعا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے لوگ تمہارے سے پہلے ایسے آئے جو تجھ سے بھی زیادہ مال و دولت تھی اور تجھ سے بھی زیادہ ان کے پاس طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. لوگوں نے نصیحت پر نصیحت کرتے گئے، لیکن یہ نادان اپنے دولت پر تکبر کرتے ہوئے، اپنے دولت پر غرور کرتے ہوئے، اپنے مال و دولت پر یہ اتراتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل پر ڈھیل دیتا گیا، یہاں تک کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. قرآن مجید میں قارون کے اسی واقعے کے ایک سیاق میں، ایک کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون کو ایک مرتبہ یہ شوق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، میں اس مال و دولت کو لوگوں کے سامنے میں دکھاؤں، لوگوں کے سامنے اپنی حیثیت، اپنا پرسٹیج میں بتاؤں کہ میری حیثیت کیا ہے. اس کو شوق پیدا ہوا، اس لیے اس نے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، اپنا مال و دولت سب کچھ لے کر، نوکر چاکر سب کچھ لے کر لوگوں کے سامنے نمائش کرنے کے لیے نکلا. اب لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، قارون اپنا مال و دولت کو لے کر، اپنے نوکروں چاکروں کو لے کر، اپنے خادمین کو لے کر وہ نمائش کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب قوم کے لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. جب اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے اوقات کو، میں اپنی حیثیت کو، میں اپنا پرسٹیج کو میں لوگوں کے سامنے دکھاؤں، نمائش کروں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پکڑا اور زمین میں دھسا دیا. صرف قارون ہی کو دھسایا نہیں، بلکہ اس قارون کے ساتھ ساتھ اس کے سارے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا.
حضرات اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہم سب کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے۔ بہت سارے صاحب حیثیت، بہت سارے صاحب ثروت ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس واقعے سے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے اگر ہم لوگوں کو نوازا ہے تو ہم کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ بہت سارے اسباق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہم لوگوں کو درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ حضرات سب سے پہلا سبق قارون کے اس واقعے سے ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ مال جو فی نفسی ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ مال غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، اگر یہ مال ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، اگر یہ مال نافرمان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، اگر یہ مال غلط لوگوں کے ہاتھوں میں، بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، یہ مال جہاں نعمت ہے وہیں پر یہ مال مصیبت بن جاتی ہے، یہ مال مصیبت بن جاتی ہے۔ واللہ جس مال کو پانے کے لیے انسان اگر اللہ کو بھلا دے تو وہ مال نعمت نہیں ہو سکتی، وہ مال مصیبت ہے۔ جس مال کو پانے کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو ٹھکرا دے، پسے پشت ڈال دے، وہ مال نعمت ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ مال عذاب ہے، وہ مال مصیبت ہے۔ جس مال کو پانے کے لیے آج انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جس مال کو پانے کے لیے انسان آج قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے، جس مال کو پانے کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مال حاصل کرنے کے بعد وہ مال نعمت نہیں رہے گی، وہ مال آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرو، اس مال کے ذریعے سے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے اندر انکساری پیدا کرو۔ اور اسی طرح سے حضرات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، قارون کے اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو بھی نعمت عطا کیا ہے، خاص کر مال و دولت کی نعمت، اس نعمت کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرنا، یعنی جو یہ نعمت عطا کیا ہے اس کی طرف یہ مال و دولت کو منسوب کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ کے زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ میری محنت سے کچھ نہیں، میری ذہانت سے کچھ نہیں، میرے محنت سے کچھ نہیں، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے کرم سے دیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دولت دی ہے یہ اپنے عطا سے دیا ہے۔ جو بھی نعمت ہے اس نعمت کو منعم حقیقی کی طرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین گھر عطا فرمایا، آپ کو اسی کی طرف منسوب کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے، میں نے محنت ضرور کی ہے، خون پسینہ ضرور بہایا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت سے نوازا ہے۔ قارون نے منعم حقیقی کی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ جب لوگوں نے آ کر نصیحت کی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے اس دولت کے ذریعے سے تو اپنے آخرت بنانے کی فکر کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دے کر تجھ پر جو احسان کیا ہے تو بھی ویسے ہی اللہ کے بندوں پر احسان کر، خرچ کر کے۔ تو فوراً کہنے لگا یہ اللہ کا مال دیا ہوا مت کہو، یہ میرے ہنر سے میں نے کمایا ہے، میری ذہانت سے میں نے یہ کمایا ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کرنے لگا، منعم حقیقی کی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مال و دولت کے تکبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔
اسی لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، یہ تمام نعمتوں کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرو۔ یہ جو کچھ مجھے دیا ہے، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملا ہے، منعم حقیقی کی طرف منسوب کرنا ہے۔ حضرات، اسی طرح سے قارون کے اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس مال و دولت کے ذریعے سے آپ دنیا سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کرو، دنیا بنانے سے پہلے آخرت بنانے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا، اور اس مال و دولت کے ذریعے سے اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ شریعت نے جہاں جہاں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، وہاں وہاں خرچ کرو، مال کو جمع کر کے بیٹھو نہیں۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، ناداروں پر، مجبوروں پر، یتیموں پر خرچ کرو۔ اس مال کے ذریعے سے مسجدیں بناؤ، اس مال کے ذریعے سے مدارس کا تعاون کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال و دولت دی ہے، اس مال و دولت کے ذریعے سے جنت کے خریدار بنو۔ اسی لیے نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کی قارون سے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال و دولت عطا فرمائی ہے، اس مال و دولت کے ذریعے سے اپنے آخرت بنانے کی فکر کر، ہاں اپنی دنیاوی حصے کو بھی مت بھول۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال و دولت عطا فرمائی ہے، اس مال و دولت کے ذریعے سے صرف مسجدوں کی تعمیر کرو، مدرسے کو تعاون کرو، غریبوں میں خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو۔ صرف یہی تعلیم شریعت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ تعلیم بھی دیتی ہے، اگر آپ مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، اگر آپ مدرسے کے تعاون کر رہے ہیں، غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، غریبوں اور ناداروں اور بیواؤں پر خرچ کر رہے ہیں، وہیں پر اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو بھی مت بھولو۔ اچھے سے کھاؤ، اچھے سے پیو، اچھے سے پہنو، اچھے سواری میں چلو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے تھوڑا سا توجہ ہٹا لی، بے توجہی اختیار کی۔ حالانکہ وہ صحابی صاحب حیثیت صحابی تھے، مالدار صحابی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے تھوڑا سا توجہ ہٹا لی، بے توجہی اختیار کی۔ صحابی رسول سمجھ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے توجہی مجھ سے کر رہے ہیں، مجھ سے توجہ ہٹا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ فوراً اٹھے، مسجد نبوی سے گئے، جا کر اپنے گھر میں جا کر فوراً وہ کپڑے اتارے، اچھا سا لباس پہنا، اچھا سا لباس پہن کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جو نعمت تمہیں عطا فرماتا ہے، اول ان اللہ یحب اذا انعم علی عبدک ان یرا اثر نعمتی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اس نعمت کے اثر کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اچھے سے پہنو، اچھے سے کھاؤ، اچھے سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دینے کے بعد بھی آپ فقیروں کی طرح کپڑے پہن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اثر بھی آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کو
یہ نصیحت کی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو نعمتیں دی ہے، جو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کر، ہاں اپنی دنیاوی حصے کو بھی مت بھول۔ اس سے ہم لوگوں کو یہی سبق ملتا ہے حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت دی ہے، اس مال و دولت کے ذریعے سے سب سے پہلے ہم اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کریں گے، سب سے پہلے ہم آخرت بنانے کی کوشش کریں گے۔ آخرت بنانے کی کوشش کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کی تعمیر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مجبور بندے ہیں، لاچار بندے ہیں، ان کی مدد کر کے، ان کا جو حقوق ادا کر کے، اور اپنے اہل خانہ کا حقوق ادا کر کے، اپنے رشتہ داروں کا حقوق ادا کر کے، اور مدارس میں جو مہمان رسول پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے سہولت فراہم کر کے ہم لوگ اپنے آخرت کی فکر، اپنے آخرت بنانے کی ہم فکر کریں گے۔ اور اسی طرح سے حضرات، قارون کے اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے، تم جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پر ویسے ہی خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی تم پر ویسے ہی اور اضافہ فرمائے گا تمہارے مال و دولت میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں کبھی بھی کمی نہیں کریں گے۔ جو آدمی جس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو مال و دولت دی ہے، اس مال و دولت کو خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، مساجد کے تعاون کرنے میں، مدارس کے تعاون کرنے میں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، غریبوں کا حقوق ادا کرنے میں ہمیں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے مال و دولت کے ذریعے سے اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کرو، اپنے مال و دولت کے ذریعے سے جنت کو پانے کے لیے کوشش کرو، اپنے مال و دولت کے ذریعے سے جنت کے خریدار بنو۔ اور اسی طرح سے حضرات، قارون کے اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جس انسان کے پاس مال آتا ہے، اس انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک اس مال کے ذریعے سے میں لوگوں کو اپنا اسٹیٹس بتاؤں، میں اپنا پریسٹیج بتاؤں، میں اپنی حیثیت بتاؤں۔ یاد رکھو، قارون کے اس واقعے میں قارون کے اندر یہی جذبہ پیدا ہوا تھا، یہی شوق پیدا ہوا تھا، میں مال و دولت کے ذریعے سے میں لوگوں کو اپنی اوقات بتاؤں گا۔ فخرج علی قومی فی زینتی، لہذا اس نے اپنے مال و دولت کو لے کر لوگوں کے سامنے نمائش کرنے کے لیے نکلا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ نے اس مال و دولت کے ذریعے سے جو نمائش کرنے لگا، تکبر کر کے لوگوں کو دکھانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کبھی پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نادان کو، اس متکبر قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو اس مال و دولت کے ذریعے سے عاجزی پیدا کرو۔ علم ہے تو عاجزی پیدا کرو، دولت ہے تو عاجزی پیدا کرو، دولت ہے انکساری پیدا کرو۔ لوگوں کے سامنے میں دکھاؤں، خاص کر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جب گھر کے اندر شادی بیاہ کا وقت آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میرے بیٹے کی شادی میں میں اپنی حیثیت دکھاؤں گا، میں اپنا پریسٹیج دکھاؤں گا۔ جب عیدین کا وقت آتا ہے، اپنے بچوں کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں تاکہ رشتہ داروں کے بچے ایسے کپڑے نہ پہنے، رشتہ داروں کو میں نیچا دکھاؤں گا اپنے مال و دولت کے ذریعے سے۔ اللہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ قارون ایسا ہی کیا، فخرج علی قومی فی زینتی، اپنے مال و دولت کو لے کر لوگوں کے سامنے نمائش کرنے کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرات، قارون کے اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، دولت پانا ہی نعمت نہیں ہے، دولت حاصل کرنا ہی ایک نعمت نہیں ہے، دولت کو کھونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
दौलत को खोना भी एक बहुत बड़ी नियमत है। कितने इंसान हमारे मुआशरे में घूम रहे हैं, इंसान चाहता है कि मुझे माल मिले, मुझे दौलत मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे ओहदा मिले, मुझे शोहरत मिले, मुझे नामवरी मिले। लेकिन वही इंसान जब ओहदा मिल जाता है, कितने ओहदेदार इंसान ऐसे हैं कि काश के मुझे ये ओहदा ना मिला होता, कितना अच्छा होता। कितने मालदार इंसान ऐसे हैं कि मुसीबत में जब गिरफ्तार हो जाते हैं, मुसीबत में जब मुब्तला हो जाते हैं, कितने मालदार ये सोचते हैं कि काश के ये दौलत मुझे ना मिली होती तो कितना अच्छा होता। इसीलिए किसी ने कहा हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी नियामत है। इफलास ने सख्त मौत को आसान कर दी, इफलास ने सख्त मौत को आसान कर दी। दौलत का ना होना भी बड़ा दौलत है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात कारून के वाक़े से हमें मिलता है। दुआए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व ताला अगर हम में से किसी को मालो दौलत की नियमत से नवाजा है तो उस माल के ज़रिए से हम लोगों को आखिरत बनाने की कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।